لیکن PDM-1 میں یہ 18 مہینے تک یہ کہتے رہے نا کہ کوئی سائفر نہیں ہے، کوئی سائفر نہیں ہے. تو اگر سائفر نہیں ہے تو اب کیس عمران خان پہ کس چیز کا چل رہا ہے؟ اور اگر کیس چل رہا ہے تو پھر آپ نے جھوٹ کیوں بولا؟ کیا جھوٹ بولنے پہ 62-63 شہباز شریف صاحب پہ اور ان کی حکومت پہ نہیں لگنا چاہیے؟ باقی اسد مجید صاحب کوئی بچے نہیں ہیں، ہمارے مایہ ناز ڈپلومیٹ رہے ہیں، اور ہماری سول سروس میں جہاں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے عمیر وسیع صاحب جیسے جیتے بھی لوگوں کے ساتھ یہ ڈرامے بازیاں کی ہیں، تو وہاں کچھ آنریبل لوگ آج بھی موجود ہیں. اسد مجید صاحب نے، میں سمجھتا ہوں میں اپریشیٹ کرنا چاہیے، میں زندگی میں کبھی اسد مجید صاحب سے نہیں ملا، نہ ان کو میں جانتا ہوں، لیکن اس پہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کتنا پریشر ان پہ پڑا ہوگا جب عمران خان کی حکومت رات کے 12 بجے ختم کی گئی اور بین الاقوامی مداخلت پہ، اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے عمران خان صاحب کے نیچے جب وزیر اعظم تھے یہ اعلامیہ جاری کیا کہ بلیٹنٹ انٹرفیرنس ہوئی ہے، کھلم کھلا مداخلت ہوئی ہے، تو اس کی توثیق شہباز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی کی. اب آپ سوچئے کہ اسد مجید صاحب پہ شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ میں کتنا پریشر پڑا ہوگا اس بیوروکریٹ پہ، اس ڈپلومیٹ پہ. تو اگر انہوں نے یہ بات کی کہ بلیٹنٹ انٹرفیرنس ہوئی ہے تو میں پاکستان کی حکومت سے، ارباب اقتدار سے ایک سوال پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں. آپ نے پھر کس بنیاد پہ ڈیمارچ کیا امریکہ کے سفیر کو بلا کے اگر سائفر موجود نہیں تھا؟ اور اگر سائفر موجود تھا اور آپ نے ڈیمارچ کیا اور بین الاقوامی مداخلت ہوئی اور ڈونلڈ لو جیسے ایک شخص کو یہ ہمت ہوئی کہ پاکستان جو نیوکلیر اسلامک اسٹیٹ ہے اس کے وزیر اعظم کو تڑی لگائے کہ یا تو آپ اس کو اتاریں، اگر اتاریں گے تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے، we'll forgive you، اور اگر نہیں آپ اتاریں گے تو آپ کو سیویئر کنسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑے گا. میرے خیال میں تو ہم سن 47 میں آزاد ہو گئے تھے. یہ کس نے ہماری سوورنٹی ان طاقتوں کے پاس گروی رکھی ہے؟ یہی وہ نقطہ ہے جس پہ عمران خان پابند سلاسل ہے، کیونکہ وہ مرد حر ہے اور وہ کہتا ہے کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میں زہر حل کو کبھی کہہ نہ سکا قند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی نہ خوش. سر سزا کے خلاف اپیلیں چل رہی ہیں، کب تک فیصلہ آنے کا امکان ہے؟ بہت جلد انشاءاللہ. ہمارے وکلاء نے تو عید الفطر سے پہلے کی بات کی ہے. میری دعا ہے کہ ان کی بات اللہ تعالیٰ ان کی گفتگو میں برکت ڈالے اور عمران خان صاحب عید الفطر سے پہلے وہ نکلیں اور بنی گالا یا زمان پارک میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے ہوں. بنی گالا ہو تو بہتر ہے کیونکہ بنی گالا خان صاحب کو راس ہے. لے لیں اپنے سر پہ کون اینٹ مارے گا. یہ چیف منسٹر صاحب کا یہ جو بیان ہے یہ ریٹوریکل ہے. یہ بیسیکلی رشوت خوروں کو وارن کر رہے ہیں کہ اگر آپ اس طرح کام کریں گے تو لوگ مشتعل بھی ہو سکتے ہیں. اس بیان کا مقصد یہی ہے. یہ تو پریکٹیکلی وہ تو نہیں ہے کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی آیا تو آپ اینٹ اٹھائیں اور سر پہ مارنا شروع کر دیں. بیسیکلی وہ سرکاری ملازمین کو، رشوت مانگنے والے کو تنبیہ دے رہے ہیں کہ لوگوں کو اس پہ مجبور نہ کریں کہ آپ رشوت لینے کے چکر میں لوگوں سے مار کھانا شروع کر دیں. آپ اس پیغام کی لغوی معنی کے بجائے اس پہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ چیف منسٹر پورے صوبے کے سرکاری ملازمین کو وارن کر رہا ہے. اب آپ آ گئے اس پہ کہ جناب وہ صحیح معنوں میں یہ تشبیہ دے رہا ہے کہ جی جو آئے بس اینٹ اٹھائے. چیف منسٹر صاحب کا یہ مطلب نہیں تھا. چیف منسٹر صاحب کا مطلب یہ ہے کہ تمام سرکاری ملازمین آگاہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران بے ایمانی کرنے کی کوشش کی، عوام کو تنگ کرنے کی کوشش کی، تو عوام کی طرف سے جو بھی رد عمل آئے گا حکومت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی ایسے لوگوں کے شکایات کا ازالہ کرے گی. بات ہوئی 2-3 معاملات تھے. ایک معاملہ تو خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں پہ پابندی، جس کو بعد بینچ نمبر 7 نے جو ہے وہ انڈو کر دی تھی. لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کے جن کے نام جو ہیں ہائی کورٹ نے اپروو کیے تھے کہ ان کی ملاقات خان صاحب سے کرا دی جائے، ان میں سے بہت سو کی ملاقاتیں ابھی تک نہیں ہوئی ہے. تو اس پہ ہم نے تبین عدالت کی درخواست دی. دوسری، اسی آنریبل بینچ نے ڈائریکشن دی تھی کہ جہاں پہ فزیکل ملاقات کوئی تھریٹ الرٹ کی وجہ سے ممکن نہ ہو تو آپ ان کی سائبر لنک کے ذریعے، ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ان کی ملاقات کرائیں. اور وہ بھی انہوں نے تعمیل نہیں کی، بلکہ آج تحریری طور پہ جیل سپرڈنٹ کی طرف سے جو جواب جمع کیا گیا اس میں یہ بتایا گیا کہ جیل مینیول میں ایسا کوئی قانون ہی نہیں ہے، کوئی رول ہی نہیں ہے جو ویڈیو کانفرنسنگ کی اجازت دیں. جس پہ فاضل جج صاحب نے حیرت کا اظہار کیا جب ان کے نوٹس میں ہم یہ لے آئے
کہ اس دن تو مریم نواز صاحبہ جو ہیں کوٹ لکھپت جیل میں بڑے فخر سے کہہ رہی تھی کہ میں نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ملاقاتوں کی اجازت دے دی ہے، اور وہاں پہ باقاعدہ ویڈیو اسکرین بھی دکھائی گئی. تو جج صاحب جو ہیں اس کو بھی ان چیز معاملات کا نوٹس تھا، تو انہوں نے کہا کہ آیا کوٹ لکھپت جیل کے لیے علیحدہ قانون ہے، وہ بھی پنجاب میں ہے، اور اڈیالہ جیل بھی پنجاب میں ہے. تو ایک شخص کے لیے جو ہے ملاقاتوں سے آپ ان کو روکنے کے لیے آپ نے اب یہ کہہ دیا کہ جی وہ ویڈیو لنکنگ جو فیسیلٹی ہے وہ کوئی رول اس کو کیٹر ہی نہیں کرتا ہے، جس پہ انہوں نے جو ہے ایڈوکیٹ جنرل سے وضاحت طلب کی ہے. ساتھ میں جج صاحب نے جو ہے ہدایت دی ہے کہ جو احکامات ہوئے ہیں ملاقاتوں کی ان پہ تعمیل جو ہے ممکن بنائی جائے. آج عدالت میں ایک ایکیڈیمک ڈسکشن ہوئی کہ عدالتوں کے احکامات جو ہیں ان کی بے توقیری ہو رہی ہے، اور اب جس پہ فاضل جج صاحب نے جو ہے کمنٹ دیے کہ کاش 200 سول سرونٹ اگر یہ متفقہ طور پہ حلفاً یہ اقرار کر لیں کہ اب ہم نے کسی غیر قانونی حکم کو نہ ماننا ہے نہ اس پہ عمل درآمد کرنا ہے، تو شاید بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو جائے گی. اس پہ میں نے گزارش کی کہ جو ملک میں طوائف الملوکی مچی ہیں اس کی واحد ریزن یہی ہے کہ اب پہلے سول جج صاحب کے احکامات کو بھی کوئی جرت نہیں کرتا تھا، اب تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے احکامات کی پامالی جو ہے وہ روزمرہ کا معمول بن گئی ہے. اور اس وجہ سے پیشہ وکالت سے وابستہ اور قانون کے پیشے سے وابستہ تمام لوگ حیران اور پریشان ہیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے کہ جہاں ہائی کورٹ کے احکامات جو ہیں یہ ایک بار نہیں بار بار جو ہے بری طرح جو ہے پامال ہوتے ہیں. اور میں نے مثال دی ڈپٹی کمشنر اور ایس ایس پی اسلام آباد کے کنٹمپٹ میں سزا یابی کی، اور میرا استدلال یہ تھا کہ اگر اسلام آباد میں 5-6 آفیسر جو ہیں جیل بھیج دیے جائے تو اسلام آباد کی حد تک کوئی جرت نہیں کرے گا. اور میرا خیال ہے کہ ملک کی تمام آئینی عدالتوں کو سوچنا چاہیے یہ جو روزمرہ ان کے احکامات جو ہیں کبھی ایک بہانہ کر کے کبھی دوسرا بہانہ کر کے یہ انتظامی اداروں کے لوگ یا افسران پامال کر رہے ہیں، اس کا واحد علاج یہ ہے کہ جو توہین عدالت کا جو قانون ہے اب اس کا بے دریغ استعمال ہونا چاہیے. جو بھی توہین عدالت کریں ان حالات میں بہت ضروری ہے، اشد ضرورت ہے. اگر عدالتوں نے اپنی عزت اور اپنی وقار، اپنی میجسٹی آف جسٹس کو برقرار رکھنا ہے اور ایزرٹ کرنا ہے، تو پھر معمولی سے معمولی حکم عدولی کو بھی اب نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حکم عدولیاں اتنی ہو گئی ہیں کہ ان حکم عدولیوں کے بوجھ تلے عدالتوں کا وقار ہی ختم ہو گیا ہے. تو آج کارروائی جو ہے اس میں نے یہ بھی چیلنج کیا ہے، ایک علیحدہ ریٹ پٹیشن جو میں نے اپنے نام سے دائر کی ہے، جو 265 رول ہے پاکستان پریزن رول 1978 کا، جس کے ذریعے سیاسی ڈسکشن پہ جیل میں قدغن ہے. یہ 1818 میں ایک قانون بنا تھا انگریز کے دور میں، اس سے یہ مستعار لیا گیا ہے. تو اس پہ ہانیبل جج صاحب نے مائیکلز کی وری مقرر کی ہے، اور وہ بھی عدالت کی معاونت کرے گی اگلی تاریخ پیشی پہ. تو یہ آج کے حالات تھے جو میں نے آپ کو گوشت گزار. दिन हो गए थे आपसे मुलाकात हो गई। थोड़े दांत